نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی یہ بہت ہی مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کے متعلق فرمایا کہ شب قدر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے اس کے متعلق خود گمان کریں کہ یہ دوگنی بھی ہو سکتی ہے، چوگنی بھی ہو سکتی ہے، 10 گنی بھی ہو سکتی ہے، 100 گنی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب فرمایا، اور اس صورت میں فرمایا بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن مقدس ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مقدس کو اس رات میں نازل کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات کیا ہے؟ اور خود ہی جواب دیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ پہلے ہم سوچیں کہ اس میں فرمایا لیلۃ القدر، قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کے علماء کرام نے 2 معنی لیے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کے معنی شرف اور عظمت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شرف اور عظمت والی رات میں قرآن مقدس نازل فرمایا ہے۔ کہ اس کی عظمت کتنی ہے وہ تو آگے خود ہی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا۔ اور دوسرے معنی جو لیے جاتے ہیں وہ یہ کہ قدر سے مراد تقدیر ہے۔ تو مفسرین نے اس کے اندر تفسیر یہ فرمائی کہ اس رات میں تمام تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسے کہ کون اس سال مرے گا، کس کو کتنا رزق دینا ہے، یہ سب فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس تقدیر کے فیصلوں کا اس رات میں نافذ ہونا، اس کا استدلال مفسرین کرام اور چند علماء کرام دوسری سورہ دخان کی ان آیات سے لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں ہم نے نازل کیا ہے قرآن پاک کو، اور اسی رات میں تمام امر حکیم طے ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس قدر سے مراد تقدیر کے ان فیصلوں کو لیا ہے جو سورہ دخان میں فرمایا ہے کہ تمام تقدیر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ پھر بعض علماء کرام نے فرمایا نہیں، اصل میں تقدیر کے فیصلے تو شب برات میں ہوتے ہیں، جیسا کہ چند احادیث میں اس کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ جو تقدیر کے فیصلے شب برات میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات یعنی نصف شعبان کی رات میں کیا جاتا ہے، پھر شب قدر میں یہ فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں احادیث میں تطبیق قائم کر کے فرمایا کہ اصل میں فیصلے ہوتے ہیں شب برات میں، مگر ان کا نفاذ اور تمام متعلقہ فرشتے جو ہیں جو امور پر فائز ہیں، جیسے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے، وہ اس امر پر نافذ کیے گئے ہیں، فائز کیے گئے ہیں کہ وہ لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس کی بھی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے اس سال میں، وہ شب برات میں طے ہو جاتا ہے، شب قدر میں ان کو یہ دے دیے جاتے ہیں کہ اب آپ نے اس کا نفاذ کرنا ہے۔ تو دونوں حدیث کے اندر تطبیق قائم کر کے دونوں تفسیروں کو لے لیا گیا۔ شب قدر سے مراد شرف اور عظمت اور تقدیر والی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ نزول قرآن کا فرمایا کہ اسی رات میں ہوا ہے، تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ اصل میں شب قدر میں قرآن مقدس کے نزول کا جو معنی ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ لوح محفوظ سے قرآن مقدس آسمان اول پر بیت العزت میں اتارا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے تدریجاً 23 سال کے عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو معلوم چلا کہ قرآن مقدس اسی رات میں لوح محفوظ سے اترا ہے، اور قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت اور موصوف کا تعلق ہوتا ہے وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو معلوم چلا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس رات کو متعین کیا ہے اپنے تمام نیک بندوں کے لیے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور یہ رات بھی بڑی مغفرت۔ اب یہ صورت جب نازل ہوئی تو اس کا شان نزول بھی یوں ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص
1000 مہینے تک جہاد لڑتا رہا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رات کو عبادت کرتا، دن میں جہاد لڑتا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ رات کو عبادت کرتا، دن میں روزے رکھتا، اور تسلسل کے ساتھ 1000 مہینے تک اس نے یہ کام کیا ہے۔ پوری عمر میں تو بہت اعمال کیے، مگر یہ عمل تسلسل کے ساتھ کیا۔ تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہ وہ لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے، اور ان کی عمریں بھی زیادہ تھی، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو تب تھی جب وہ قوم سے بیزار ہو گئے، دعوت دے کر، پھر خصوص بددعا کے ذریعے سے ان کی قوم کو ہلاک کیا گیا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 150 سال تک اور زندہ رہے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد۔ تو معلوم چلا کہ اتنی 1000 سال سے زیادہ کی عمر ان کو حاصل ہوئی، اور پھر حدیث مبارکہ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ امت کی عمریں ان کے نبیوں کی عمروں کے ارد گرد آس پاس ہوتی ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال حدیث میں آتی ہے، لکھی ہوئی ہے، تو 50 سے 70 سال یہ اس امت کی تو اوسطاً عمر ہوگی۔ تو اس سے آگے کوئی بڑھ جائے تو اللہ کا خاص رحم ہے اس کے اوپر، اس سے پہلے کوئی انتقال کر جائے تو بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اسی کی منشا ہے۔ تو معلوم چلا یہ آیت، یہ سورت جب نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہی ہوا، وجہ اور سبب یہی ہوئی کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے ان کی اس فکر کے اوپر تسلی دے دی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پڑھ کر سنائی کہ اب آپ کے لیے خوشخبری آ گئی۔ تو بہرحال معلوم چلا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اس امت کی عمر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خصوصیت میں یہ چیز رکھ دی کہ اگر کسی شخص کو 10 بھی شب قدر حاصل ہو جائیں تو وہ پہلی امتوں کے برابر اپنے ثواب کو پا سکتا ہے، مگر جائے کہ یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان شب قدر کو حاصل کرے، کہ اگر ایک سال ایک شخص پوری عمر شبیں کرتا رہا 27ویں شب کو، مگر شب قدر اس رات میں نہیں تھی، تو معلوم چلا وہ پھر بھی محروم رہ گیا۔ ثواب تو حاصل ہو گیا کچھ نہ کچھ، مگر یہ مخصوص ثواب جو تھا اس سے محروم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس جانب اور توجہ دلانے کے لیے پوچھا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا خبر کہ یہ شب قدر کیا ہے، یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شرف و عظمت والی رات کیا ہے، تقدیر کے فیصلے والی رات کیا ہے؟ اور خود ہی جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ صحابہ کو یہاں بھی ایک بات ذہن میں آئی کہ وہ جو 83 سال یعنی کہ 1000 مہینے کی جو مدت بنتی ہے، تو کیا اس میں بھی شب قدر شمار ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ نہیں، وہ اصل میں وہ 83 سال کی عمر وہ ہے جس میں شب قدر نہ ہو، اس سے زیادہ افضل ہے یہ رات جس کو نصیب ہو جائے۔ اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اترتے ہیں فرشتے، ملائکہ اور روح القدس۔ روح سے مراد روح القدس، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مراد لیے گئے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ روح سے مراد حیات ہے، مگر راجح قول کے مطابق روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کا ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، فرشتوں میں ان کا ایک خاص مقام ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ رسول کریم، کریم فرشتہ ہے، رسول نبیوں کے لیے بھی آتا ہے اور فرشتوں کے لیے بھی، جو خاص فرشتے ہیں جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو، بے شک یہ، لقول، قول ہے، رسول کریم، اس کا ایک خاص فرشتے کا جو بہت کریم ہے، کہ وہ یہ کلام پاک کو لے کر آیا ہے، یہ اس کے ذریعے سے لایا گیا ہے، اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا ہے، عرش کے پاس رہتا ہے، اس کا مقام ہے۔ اور فرشتوں میں اس کا کیا مقام ہے؟ مطاع ثم، وہ مطاع ہے، پورے فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، پھر وہ امانت دار ہے، اس میں وہ خیانت نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس روح سے مراد روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں کوئی مومن مرد اور عورت ایسا نہیں رہتا جس کو یہ فرشتے جو کہ مقام سدرۃ المنتہا پر ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اترتے ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، بجز اس شخص کے جو شراب پینے والا اور خنزیر کے گوشت کھانے والا ہو۔ یہ فرشتے اترتے ہیں دنیا میں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام امورات کو لے کر آتے ہیں، تمام احکامات کو لے کر آتے ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ سلامتی والے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ان احکامات میں ہوتی ہے، ان امورات میں ہوتی ہے، وہ لے کر آتے ہیں بندوں کے لیے۔ پھر فرمایا ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ
طلوع فجر ہو جائے یہ رات تب تک رہتی ہے۔ اور اب اتنی فضیلت والی رات ہے جس میں قرآن مقدس نازل ہوا، اور یہ رمضان میں یہ رات ہے، اور اس کی اس قدر فضیلت ہے، تو یہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے متعلق اولاً تو احادیث میں آتا ہے کہ پہل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے کہ پورے سال جو شخص عبادت کرے گا اس کو یہ حاصل ہوگی۔ پھر دوسری حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پورے رمضان میں تلاش کرو، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اور زیادہ آسانی کے لیے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور صحیح مسلم میں اور آسانی کے لیے یہ حدیث موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے عشرہ اخیرہ میں طاق راتوں میں، یعنی کہ جو شخص شب قدر کو تلاش کرے اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے۔ اب طاق راتوں کے متعلق ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب جیسے ہم سعودی عرب سے پیچھے رہتے ہیں، اکثر ان کا روزہ پہلے ہوتا ہے، ہمارا اس کے بعد ہوتا ہے، پہلے دن وہ روزہ رکھتے ہیں، دوسرے دن ہم رکھتے ہیں، اور اسی طرح اور دیگر ممالک جو ہم سے کئی گھنٹے آگے ہیں، تو کیا پھر وہاں کی طاق رات میں یہاں بھی رحمت ہے؟ جس رات ہم سوئے ہوئے تھے جفت رات میں یہاں بھی رحمت نازل ہوتی ہے، پھر ہم محروم رہ جائیں گے؟ تو مفسرین اور علماء کرام نے، محدثین نے اور فقہاء کرام نے اس کے متعلق فرمایا نہیں، اصل میں جہاں کا جو وقت ہوگا اسی اعتبار سے یہ رات ان کے لیے رحمت والی آتی ہے۔ اگر طاق رات ہمارے یہاں متفقہ رائے سے، ماہرین سے معلوم چلا کہ یہ رات ہمارے یہاں طاق رات یہ ہے چاند کے اعتبار سے، تو ہمارے یہاں اس رات میں برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور ان کے ہاں اس رات میں۔ تو بہرحال یہ رات بڑی مقدس ہے، بڑی اہم رات ہے، فضیلتوں والی رات ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات میں کھڑا رہا، یعنی عبادت میں مشغول رہا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھی اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملا، اور جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی گویا اس نے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب پا لیا۔ تو معلوم چلا اس کو ترجیح جو دی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ پوری رات عبادت کی جائے، کھڑا رہا جائے۔ اب کوئی شخص نہیں کھڑا رہ سکتا نوافل میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کم سے کم رات کے حصوں کو بانٹ لے، تھوڑا تلاوت کر لے، تھوڑا ذکر استغفار کر لے، تھوڑی دعا کر لے۔ اور فرمایا کوئی شخص اگر بالکل ہی نہیں کر سکتا، وہ کسی مجبوری سے، بیماری سے یا سکت نہیں ہے، اس کو طاقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، تراویح پڑھے، اور اگر سو بھی جائے عذر کی وجہ سے تو سو جائے، اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، تو وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ البتہ جو خاص مخصوص اور زیادہ ثواب ہے وہ کہیں نہ کہیں تو اس میں کمی آئے گی۔ تو بہرحال چاہیے کہ ہم سب شب قدر کی عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں عبادت کریں۔ تو اب شب قدر ہمیں معلوم کیسے چلے گا کہ کب ہے شب قدر؟ تو بہتر یہ ہے ہر شخص عبادت کرے گا طاق راتوں میں، تو کسی نہ کسی رات میں اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کی جائے، بڑھ چڑھ کر عبادت کریں، اور یہاں تک کہ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ اگر رمضان کا آیا ہے تو بہتر ہے کہ پورے ہی رمضان میں عبادت کی جائے، تو کیا ہی اس میں انسان کو کوئی نقصان ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ تو بہرحال کم سے کم یہی ہے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کی جائے، اور معتکفین حضرات کے لیے تو یہ بڑا سنہری موقع رہتا ہے کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جس کو حاصل ہو جائے وہ کیا کرے، وہ کیا دعا مانگے؟ تو اس کے متعلق حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر یہ رات حاصل ہو جائے تو میں کیا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ ہی بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، اور میری خطائیں معاف فرمائیے۔ اللہم اے اللہ انک بے شک تو عفو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعفو پس معاف فرما عنی میرے تمام گناہوں کو۔ تو بہرحال اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر ہو سکے تو اس عاجز کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔